ہمارا آج کا پروگرام اس کا میں تعارف کروا دوں. تھوڑا سا ٹاپ سٹوری ہوگی پی ٹی آئی کی لڑائی اور حکومت کیا سوچ رہی ہے رانا ثناء اللہ کے ساتھ, اور ہم اس کو بتائیں گے کہ بشرا بی بی اور گنڈا پور کس مفاہمت یا سہولت کے تحت یہاں سے نکلے اور اسلام آباد سے اور پیر صاحبہ چلے گئے, اور حکومت نے ان کے خلاف ایکشن کیوں نہیں لیا, حکومت نے ان کے جانے کے بعد آپریشن کو لانچ کیا. اس پر بات کریں گے. اور ہمارا آج کا ہاٹ ایشو ہوگا پی ٹی آئی کا لیڈر کون, بشرا بی بی گنڈا پور جب کوئی اور جو اندرونی لڑائی ہو رہی ہے اور جو اس وقت پی ٹی آئی جن مشکلات کا شکار, اس پہ ہم بات کریں گے شعیب شاہین صاحب سے جو رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف سے. اور ہمارا آج کا ایڈیٹوریل کہ ایک جان بھی اس ملک میں کسی بھی بے گناہ کی جائے تو وہ قابل افسوس ہے. رینجرز اور پولیس کے جوان بھی جان بحق ہوئے, لیکن پارا چنار کے بچے 124 اموات وہاں پہ ہو چکی ہیں, 178 زخمی ہیں. جمعے کو بھی, اس جمعے کو کل 12 جہاں بحق ہوئے ہیں, 18 زخمی ہوئے ہیں. ان کی جان یہ کیوں ستیلے بچے ہیں, ان کے لیے انعام کا اعلان کیوں نہیں ہو رہا, جو ہمارا آج کا ایڈیٹوریل ہے. تو آپ آج کرتے ہیں. اور ہماری ٹاپ سٹوری پی ٹی آئی کی لڑائی, رانا ثناء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم رانا صاحب. جی وعلیکم السلام. آپ خود وزیر داخلہ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد کا ایریا کیسا ہے یا وزارت داخلہ کام کیسے کرتی ہے. یہ بتائیے گا کہ بشرا بی بی اور علی مین گنڈا پور دھرنے سے یا ریلی سے جہاں پہ وہ موجود تھے, وہاں سے وہ پیر صحابہ کے راستے کے پی کیسے فرار ہو گئے حکومت کی مرضی کے بغیر؟ نہیں دیکھیں, حکومت کی مرضی اور چیز ہے اور پرائیورٹی اور چیز ہے. یعنی حکومت کا مقصد یہ تو تھا کہ یہ لوگ یہاں پہ ریڈ زون میں آ کے نہ رکیں اور یہاں سے پیچھے چلے جائیں. پہلے بھی ان کو یہ مقصد سمجھایا تھا, یہ بھی گیا, پرائرٹی ریکویسٹ کی گئی. مقصد اور پرائرٹی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کو گرفتار کرنا کوئی ہماری پرائرٹی نہیں تھی. کہ اگر یہ وہاں سے نکلے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر وہاں سے یہ نہ نکلتے تو ہو سکتا ہے کہ پھر ان کو پہلے گرفتار کیا جاتا. لیکن جب یہ وہاں سے نکل گئے تو پھر وہ دھرنے کو ڈسپرس کرنے کا مقصد تو خود بخود اچیو ہو گیا, کیونکہ ان کے نکلتے ہی سارا مجمع جو تھا اسلام وہ آباد نے تتر-بتر کہا ہو کہ گیا. ہم ان کو گرفتار کریں گے ہر صورت. وہ خود باہر نکلے ہوئے تھے, خود لیڈ کر رہے تھے اس آپریشن کو جو گرفتار کرنے جا رہے تھے علی مین گنڈا پور اور بشرا کو. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مقصد نہیں تھا, پرائرٹی نہیں تھی ان کو گرفتار کرنا. دونوں ضمانت پہ ہیں, مفرور ہیں. نہیں, یہ کس نے کہا یہ ایسے؟ آئی جی پولیس اسلام آباد نے اس دن, جس دن آپریشن ہوا, کہ ہم ان کے تعاقب میں ہیں, ہم ان کو پکڑ لیں گے. نہیں, لیکن وہ ٹھیک ہے, تعاقب انہوں نے کیا بھی, لیکن جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی سیکورٹی تھی اور ان کے ساتھ پھر بہت زیادہ گاڑیاں تھیں جب یہ یہاں سے نکلے ہیں. تو بہرحال وہ اس میں جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوئے. لیکن جو ایک بنیادی مقصد تھا کہ اس فسادی مجمع کو, موب کو ریڈ زون سے پیچھے دھکیل دیا جائے یا ڈسپرس کر دیا جائے, مین مقصد تو وہ تھا نا. گرفتاری تو بعد میں پھر سیکنڈری چیز ہے, ٹرائل اس کے بعد کی چیز ہے, سزا دلوانا اس کے بعد کی چیز ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے جو الزام لگ رہا ہے حکومت پہ کہ قتل عام کیا, جو اتنا پروپیگنڈا ہوا, اس کو آپ لوگ کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ نہیں, پروپیگنڈا تو یہ پی ٹی آئی کا کام ہے پروپیگنڈا کرنا. یہ پروپیگنڈا پارٹی ہے, ان کا کام ہے کہ جھوٹ کو جو ہے وہ پروپاگیٹ کرنا. انہوں نے آج تک کیا کیا ہے اس کے علاوہ؟ اسی میں تو ان حکومت کی کی ذمہ جو ہے داری وہ یہ بتا مہارت کے ہے. آپ ختم ہو مجھے جاتی ہے بتائیں کہ جب ایک مجمع میں جب جو لوگ لیڈ کر رہے ہوں وہ پہلی سٹیج کے اوپر کہ ابھی ٹیئر گیس جو ہے وہ ان کے اوپر آئے اور وہ گاڑیوں میں بیٹھ کے نکل جائیں, تو اس کے بعد وہاں پہ کسی کے لیکن وہ خلاف ملے ہوئے طاقت تھے. استعمال کرنے یا وہ کسی تو کو مارنے حکومت کی کی کیا ان کے ضرورت ہے؟ ساتھ کوئی نہ کوئی مفاہمت تھی نا, حکومت کی کوئی نہ کوئی مفاہمت تھی نا ان کے ساتھ, لیڈرشپ کے ساتھ. ورکرز نے تو سفر کیا نا, ورکرز تو مارے گئے, ورکرز تو زخمی ہوئے.
اس پہ حکومت کا کیا موقف ہے؟ دیکھ مطلب کوئی واضح موقف. آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جھوٹ بولتی ہے, پروپیگنڈا کرتی ہے, پاکستان کا نام بدنام ہو گیا, حکومت کو کچھ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر بقول آپ کے سر کہ وہ وہاں سے مفاہمت کے ساتھ جو ہے وہ وہاں سے فرار ہو گئے, تو یہ لمحہ فکریہ پھر ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ان کے لیے بندوقیں اٹھا کے اور مرنے مارنے کے لیے ان کے ساتھ آئے یہاں تک. ان میں ورکر بھی تھے, لیکن زیادہ تر تو جو ہے وہ تو شر پسند اور دہشت گرد لوگ تھے, جو کہ جن کے اپنے تو آپ مقاصد ہوتے کنفرم ہیں اس کر قسم رہے ہیں کہ کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ موب انڈرسٹینڈنگ میں. مفاہمت تھی حکومت اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے درمیان؟ نہیں, یہ بات جو ہے یہ کی جا رہی ہے, بہت سوچ لیکن کے کہا یہ آپ نے. بات درست نہیں ہے. اور نہیں تو پھر کیسے یہ یہاں سے وہاں آپ سے کو جو پتہ ہے ہے, اسلام آباد یہ کا مجھے بھی پتہ ہے, وہاں سے رینجرز کی چیک پوسٹ, پولیس کی چیک پوسٹ, یہاں سے وہاں تک پیر صوبہ تک کیسے نکل گئے اس میں سے؟ وہ پونا گھنٹہ لگتا ہے کم از کم وہاں تک نہیں پہنچتے ہوئے. نہیں معاملہ یہ ہے کہ ان کے نکلنے کی بات یا ان کے جو ہے وہ راستے میں اریسٹ نہ ہونے کی بات علیحدہ ہے, اور وہاں سے جو انہوں نے راہ فرار اختیار کیا ہے ورکروں کو جو چھوڑ کے یہ وہاں سے گئے ہیں, تو یہ تو ان کی اپنی مرضی سے گئے ہیں نا. یہ جب یہ نعرے تو انہوں لگا نے رہے تھے اور چلیں یہ تقاریر کر رہے تھے کہ جی ہم یہ بات کفن ٹھیک ہے باندھ آپ کے نے, آ رہے ہیں, تو ہم نے کہا تھا ان کو بھی یہ تقاریر کریں آپ. آپ کی بات درست ہے, لیکن ایک عام مناسب ذہانت رکھنے والا شخص اگر یہ سوچے اور کہے, آپ سے پوچھے کہ انہوں نے آپ کے لیے آسانی, حکومت کے لیے آسانی پیدا کی وہاں سے دھرنے سے فرار ہو کے, اور آپ لوگوں نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی جواب میں ان کو اسلام آباد سے کے پی فرار ہونے میں مدد دینے میں, کیا یہ بات اس مناسب ذہانت کے شخص کی یا اس کا سوال ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں یہ تو ہر بندے کی اپنی سوچ ہے, اور یقیناً آپ کے ذہن میں جو یہ سوال آیا ہے تو یہ آپ کی ایک یعنی جو ہے وہ لائن آف تھنکنگ ہے, لیکن اس کے اوپر مجھ سے آپ جو ہے وہ اقبالی بیان کیوں لینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کو اس طرح خبر کی بنے, چیز خبر بنے, ہمارا محسوس ہو کام ہم رہی ہے خبری ہیں, تو آپ ہم اس کے خبری اوپر ہیں, ہماری خبر بننی اس چاہیے. کو انالائز آپ کریں. خبر ہی نہیں دے رہے. ہاں, اس کو انالائز آپ کریں. دیکھیں میرے ساتھ فیصلہ آبادی کارڈ نہ کھیلیں اور کچھ خبر دیں نا. آپ ہمیں لوگ چاہ رہے ہیں, جاننا چاہ رہے ہیں سچ, تھوڑا سا سچ تو بتا دیں کہ کیا یہ کچھ ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ تھوڑی بہت ہوئی ہے, انہوں نے آپ کے لیے آسانی پیدا کی, آپ نے ان کے لیے جو پرائرٹی آپ نے کہا پرائرٹی نہیں تھی, چلیں ایسے کہہ لیں. نہیں دیکھیں میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ ان کے اس عمل سے جو ہے وہ آسانی پیدا ہوئی اور وہاں پہ ٹھیک نقصان نہیں ہوا. اگر یہ وہاں پہ رکتے تو ٹھیک وہاں پہ زیادہ نقصان ہو سکتا تھا. اب یہ جو سوشل میڈیا میں پراپیگنڈا کر رہے ہیں نا, کبھی کہتے ہیں کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ 100 تھے, پھر ہو گیا جی 278 لوگ وہاں پہ ہلاک ہوئے, پھر اب 315 تک پہنچ گئے ہیں. یہ جو ہے یہ اس وقت تو یہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں لوگوں کو, جو ہے وہ یعنی فراڈ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. لیکن اگر کوئی ادروائز صورت ہوتی تو شاید وہاں پہ زیادہ نقصان ہوتا. تو یہ تو بہت ٹھیک. آسانی اور بہتری ہوئی ہے کہ یہ وہاں سے نکل گئے, لیکن بظاہر تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہ ان کی بزدلی ہے, اور یہ شروع سے ہی ان کا ابصار عالم صاحب ان کا فیصلہ ہی غلط تھا. اس طرح سے فیصلہ کس نے کیا تھا؟ ڈیموکریٹک عمران خان نے کیا تھا, موومنٹس اس بشرا طرح بیوی سے نے کیا نہیں تھا, چلتی. یا جی پی ٹی آئی کی عمران خان لیڈرشپ نے کیا تھا؟ ان کا نہیں یہ فیصلہ عمران خان کا تھا. میں اس سے پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ انہوں نے بالکل بغیر سوچے بغیر سمجھے, کوئی ہوم ورک نہیں تھا, کوئی ان کی پریپریشن نہیں تھی. آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ وہاں پہ ان کو رات گزارنی پڑ جاتی تو وہاں پہ کوئی تھا بندوبست؟ کس طرح سے لوگوں کو انہوں نے ٹھہرانا ہے, کس طرح سے وہاں پہ لوگوں کو انہوں نے جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرنا ہے. تقریباً جب یہ آئے ہیں تو 15-20 ہزار جو ہے وہ لوگ تھے, اور جب یہ ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ ہوئی ہے
جسے یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف بہت بڑا آپریشن ہو گیا ہے، تو اس وقت تو ٹوٹل 2-2.5 ہزار بندہ تھا، باقی سارے لوگ جو ہے وہ اچھا یہ بتائیے گا، جا چکے یہ تھے۔ بتائیے گا، اگر ان کو بھی یہاں پہ کوئی ٹھیک 4 دن بیٹھنا پڑتا تو میرا خیال ہے وہ تعداد جو ہے نا وہ 300-400 تک پہ آ جاتی۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا پنجاب سے لوگ آ جاتے، دونوں پاسبلٹیز تھیں۔ اچھا لیکن یہ بتائیے گا کہ علی باہر گنڈا سے پور نے لوگ کہا ہے عمران کل خان کے رات لیے کو نہیں جو، آتے رہے ہیں تو ان کے لیے کہاں سے آ جانے تھے؟ اچھا چلیں ٹھیک، نہیں وہ بشرا بی بی پنجاب سے ہیں تو پنجاب ان کے شاید ان کے لیے نکل آتا، پختون نکل آئے تو وہ کیوں نہیں نکلتے؟ نہیں، پنجاب میں ایسے حالات ہی نہیں اچھا ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا نا۔ دیکھیں ہم بھی تو حلقوں میں موجود ہیں، میں اچھا پی ایم ایل این کے پنجاب کے پریزیڈنٹ کے طور پہ میرا اپنے لوگوں سے رابطہ تھا، ہمارا ٹکٹ ہولڈر سے رابطہ تھا، وہ سبھی کہہ رہے تھے کہ جی یہ تو حلقوں میں موجود ہی نہیں ہے، ان کا کسی سے رابطہ ہی نہیں ہے۔ جس بندے کے ذمہ انہوں نے لگایا کہ تم نے 10,000 بندہ لے کے جانا ہے اپنے حلقے سے، اور 5,000 ایم پی یعنی ایک ایم این اے کے حلقے سے 20,000 آدمیوں کو لے جانے کا ان کا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے، اور ہمیں خبر مل رہی تھی کہ انہوں نے تو کبھی کسی کے ساتھ میٹنگ تک نہیں کی، یہ تو ٹیلی فون کے اوپر رابطے میں نہیں ہے لوگوں کے ساتھ، تو کہاں سے یہ 20,000 آدمی لے کے آئیں گے؟ پنجاب میں بالکل اچھا ایسے ابھی حالات جو نہیں لیٹسٹ، تھے۔ ویسے بھی خیر لوگوں کا اس قسم کا وہاں پہ رجحان نہ تھا نہ ہے، لیکن انہوں نے بھی کوئی محنت نہیں کی، وہاں پہ ان کی کوئی ورکنگ نہیں تھی۔ یہ بھی میں آپ کو کہہ دوں کہ ٹھیک ہے یہ چلیں، جو ہے یہ یہ بس وہ ایسے جانے ہی اور ان کے اس ورکر نے جانے، جو ہے وہ لیکن بیٹھے بیٹھے نے جو ہے وہ کال دے دی۔ لیکن ابھی جو پروپیگنڈا کی آپ بات کر رہے تھے اور اس میں حکومت کی ناکامی ہے، میں نااہلیت بھی کہوں گا، ناکامی بھی کہوں گا، اور کہنا چاہیے کہ حکومت پروپیگنڈا کے محاذ پہ بالکل شکست کھا گئی ہے۔ جیسے ابھی لاشوں کی بات تو ختم نہیں ہوئی، کم ہو گئی ہے جو دعوے ہو رہے تھے، اور لوگوں نے اپنے طور پہ ان کے پروپیگنڈا کو کانٹر بھی کیا ہے، لیکن اب جو ساتھ ہی اس کے ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے کہ عمران خان کی زندگی خطرے میں ہے، اور یہ بات انٹرنیشنل لیول پہ بھی اٹھائی جا رہی ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا، انٹرنیشنل جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو بھی لکھا جا رہا ہے، اور آپ کی حکومت اجازت نہیں دے رہی ان کو ملاقات کی، جس سے افواہیں مزید پھیل رہی ہیں۔ اب دوبارہ عدالت نے حکم دیا ہے ملاقات کا، تو کیوں آپ لوگ اس معاملے میں اتنے سستی کیوں حکومت دکھا رہی ہے کہ جو رائٹ چیز ہونے والی ہوتی ہے ہونے دے، تاکہ پروپیگنڈا شروع سے نہ چلے، لیکن آپ پروپیگنڈا کو پہلے پھیلنے نہیں دیتے پھر دیکھیں، کہتے ہیں جی یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ نہیں، ان چیزوں کو دیکھا جائے گا، اور ملاقات بالکل ان کی ہونی کب چاہیے، دیکھا اور جائے ان گا؟ کی حفاظت کب دیکھا جائے گا؟ وہ کے جھوٹ لیے جو سٹینڈرڈز جب ہیں۔ سچ جوتے تلاش کرتا ہے، جھوٹ پوری نہیں دنیا کا دیکھیں نا، چکر لگا کے واپس آ اب چکا وہاں تھا پہ، ہمارے گھر۔ نہیں دیکھیں وہاں پہ جس قسم کے مسائل یہ پیدا کرتے ہیں، وہ بھی تو خیر پھر وہاں پہ جو جیل ایڈمنسٹریشن ہے، یہ ان سے جو ہے وہ متعلق بات ہے۔ تو پراپیگنڈا تو خیر آپ کے علم میں ہے کہ پراپیگنڈا تو انہوں نے جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں انہوں نے ایک دفعہ انہوں نے یہ پراپیگنڈا کر دیا تھا کہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ زہر دے دیا گیا ہے، پھر کہا کہ جی وہ پتہ نہیں کس کے قطرے جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ چائے میں ملا دیے گئے ہیں۔ تو یہ پراپیگنڈا تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سے جاری رکھیں گے، لیکن یہ میں آپ کو ٹھیک ہے، یقین دلاتا ہوں آن بیہاف آف گورنمنٹ کہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، ان کا پوری حفاظت، ان کے کھانا، ان کا باقی جو بھی سہولتیں ہیں۔ ہم تو اس بات میں بلیو ہی نہیں کرتے، ہم نے تو یہ عدالتوں نے ان کو وہاں پہ 5 اسٹار ہوٹل جیسی جو ہے وہ سہولتیں دی کہ ان کو یہ بھی مہیا کریں، یہ بھی مہیا کریں، ہم نے تو کبھی اعتراض نہیں کیا، اور میں ٹھیک ہے۔ تو اچھا مجھے اس بات کے اوپر ایک بلیو ہی نہیں سوال آپ سے کرتا پوچھنا چاہ کہ رہا ہوں آپ جیل میں کہ جو ہے کل وہ فیصل کسی وافدہ کو نے ہمارے اظہار پروگرام میں ثانی کریں۔ کہا کہ خان صاحب کی زندگی کو بچانا ہے، ان کو زہر دینے کی کوشش ہو رہی ہے، اور انہوں نے الزام لگایا، یہ فیصل وافدہ نے الزام لگایا، ہم نہیں کہہ رہے، انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی ہو سکتا ہے کوئی دم درود کر دے یا زہر ان کو دے دے، بارود اندر پہنچا دے، بارود سے مراد زہر اندر جیل میں پہنچا دے، اور خان صاحب کو کچھ ہو جائے۔ تو ظاہرہ اگر یہ اس طرح کی کوئی بات ہے یا نہیں ہے، یہ تو انہیں پتہ ہے یا آپ کو پتہ ہے، تو الزام تو حکومت بھی آئے گا نا۔ تو حکومت نے کیا ایسے نہیں، سسٹم ان پلیس کیے ہیں، جیسے ابھی آپ نے کہا بھی کہ ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، کہ بتائیں گے آپ کس طرح ان کا کھانا چیک ہوتا ہے، کس طرح اندر جو ملنے والے جاتے ہیں ان کے ذریعے کوئی ایسی چیز نہ چلی یہ جائے جس باقاعدہ سے خان صاحب کو یہ بات نقصان پہنچے۔ دیکھیں،
یہ بات جو ہائی کورٹ میں اپنا اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ نے اپنے سگنیچر کے ساتھ جمع کروائی ہے، اس میں باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ جی ان کو صبح کے ٹائم یہ، دوپہر کے ٹائم اور شام کو یہ جو ہے وہ کھانا ملتا ہے، اس کے لیے وہاں پہ ان کو کوک فراہم کیا گیا ہے، کھانا جو ہے وہ ڈاکٹر جا کے جو ہے وہ پہلے چیک کرتا ہے، انہیں پورا ایک جو ارینجمنٹ ہوتا ہے وہ پوری طرح سے ان پلیس ہے۔ تو ٹھیک ہے، وڈا صاحب جو ہے وہ ان کی ایک اپنی رائے ہے یا ان کے اپنے خدشات ہیں، لیکن بالکل جو آدمی کسٹڈی ذمہ میں داری تو ہے حکومت کی ہے نا؟ تو وہ جیل انتظامیہ گورنمنٹ جو ہے وہ رسپانسیبل ہے اس کی حفاظت کی اور اس کی زندگی کی، تو اس لیے کوئی اس سلسلے میں قطعاً ٹھیک ہے، کسی اچھا، قسم کی جو ہے وہ کوتاہی ٹھیک جو ہے وہ ٹھیک ہے، روا نہیں رکھی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ رانا صاحب، ایک پوائنٹ آف ویو یہ آ رہا ہے، دو قسم کے پوائنٹ آف ویو ہیں کہ حکومت اب گورنر راج لگا دی گئی خیبر پختونخوا میں، اور کیونکہ بار بار وہاں سے حملے ہو رہے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اب حکومت کو کیا ضرورت ہے گورنر راج لگانے کی، جب پی ٹی آئی کے اپنے اندر اتنے اختلافات چل رہے ہیں اور وہ اپنا خود ہی نقصان کر رہے ہیں۔ تو آپ ایک سیاستدان کے طور پہ، ایک حکومتی نمائندے کے طور پہ، آپ کیا فیصلہ کیا ہے؟ گورنر راج لگائیں گے؟ جی، میں جو آپ نے دونوں آراء کا حوالہ دیا ہے، میں دوسری رائے سے پوری طرح سے متفق ہوں۔ میں اپنی گورنمنٹ کو، اپنی پارٹی کو، اپنی لیڈرشپ کو میں تو یہی رائے دوں گا کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج جو ہے وہ کسی طور پہ بھی نہ کانسٹیٹیوشنلی، نہ لیگلی، نہ ادروائز جو ہے وہ ایک اچھا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پہلے ہی بہت زیادہ جو ہے وہ دگرگوں ہے، اور یہ ایڈ ان کرے گی وہاں کی صورتحال کی خرابی میں۔ تو اس لیے گورنر راج جو ہے وہ کسی قیمت پہ نہیں لگانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، وہ اب جو ہے وہ وہاں پہ جا کے ان کی ایک عادت بھی ہے علی امین گنڈا پور صاحب کی، وہ بڑکے شڑکے ماریں گے، باتیں بوتیں کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس لیکن صوبے کے عوام کے بہترین مفاد میں ان چیزوں کو ٹالریٹ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ابھی بتایا کہ وہ بڑھ کے ماریں گے، رات کو انہوں نے بہت سخت بیانات دیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم آئیں گے تو گولیاں اگر تم لوگ مارو گے تو ہم بھی اسلحہ لے کے آئیں گے، ہم بھی گولیاں ماریں گے اور پھر ہم بتائیں گے کہ بھاگتے ہیں یا بھگاتے ہیں، اور بہت انہوں نے کچھ غیر اخلاقی الفاظ بھی استعمال کیے ہیں جو میں یہاں نہیں کرنا چاہتا۔ تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور واقعی اس وقت غصے میں ہیں، یا وہ ورکرز کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کریں ان بیانات سے، لیکن اس کا نقصان تو ہے نا اوورآل پورے ملک کے لوگوں کی سائیکی پہ؟ دیکھیں، وہ اس وقت بہت کریٹیکل پوزیشن میں ہے، پارٹی کے اندر بڑی ان فائٹ ہے، اور دونوں بشرا بی بی کو اور علی امین گنڈا پور صاحب کو پارٹی جو ہے اور پارٹی کے جو ورکرز ہیں وہ ان کا ساتھ جو چھوڑ کے یہاں سے انہوں نے راہ فرار اختیار کیا، اس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہے، پارٹی کے لیڈر جو ہے وہ استعفے دے رہے ہیں۔ تو اس صورتحال میں اس قسم کی جذباتی باتیں جو ہیں وہ ان کو سوٹ کرتی ہیں، اور وہ اپنی صورتحال کو ٹھیک، جو ہے وہ ریکور کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں۔ باقی یہ دوبارہ آنے والی بات جو ہے نا، یہ اب دلی دور است